یہ آج کا اجتماع چنیدہ کارکنان کا اجتماع ہے. یہ وہ دوست ہیں جو مصطفیٰ آباد اور اس کے گرد و نواح سے آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اور یہ وہ مسلم لیگی کارکنان ہیں جو اپنا کردار ادا کریں گے جب میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے مینار پاکستان جانا ہوگا. ان لوگوں کا سیاسی شعور بیدار ہے. یہ اچھائی اور برائی میں فرق جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی تعمیر آپ کے قائدین جن میں میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب جنہوں نے ایک ایک اینٹ لگا کر اس ملک کی خوبصورتی میں اضافہ کیا. میں کیسے نہ کہوں کہ وہ اس جدید پاکستان کے معمار ہوں گے جو یہاں پر موٹر ویز کو دیں, جو یہاں پر میٹرو بسز دیں, جو یہاں پر سی پیک کے ضامن ہوں, جو یہاں پر اعلیٰ تعلیمی سہولتوں کے لیے وظائف دیں, جو یہاں پر اورنج لائن جیسے منصوبے دیں, جو یہاں پر غریب کے ہاتھ میں روزگار کے مواقع دیں. اور دوسری طرف ایک ایسا ناک بد اندیش جو اس ملک میں انتشار پھیلائے, گراؤ چھلاؤ کرے, پاکستان کی پارلیمنٹ پر حملہ کرے, سپریم کورٹ پر حملہ کرے, پاکستان کے نوجوان کو نفرت کی آگ میں دھکیلے, 9 مئی جیسے خوفناک واقعات کرے, کور کمانڈروں کے گھروں پر حملہ آور ہو, شہداء کی یادگار پر ڈنڈے برسائے, ان کی حرمت والی نشانیوں کی توہین کرے. وہ شہداء جو بارڈروں پر ناقابل تسخیر فصیل کی طرح کھڑے ہو کر اپنے سینے پر گولیاں کھاتے ہیں. جناب میاں صاحب, آپ کی بالکل بائیں دائیں ہاتھ پر گنج شہداء کا قبرستان ہے. یہاں پر وہ نامعلوم شہداء مدفون ہیں جنہوں نے کھیم کرن کے بارڈر پر کھڑے ہو کر اس ارض پاک کی حفاظت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ان غیور لوگوں میں کوئی بھی ایک نہیں ہے جو اس قسم کی توہین کو, جو ان حرمت والی پاک ہستیوں کی توہین کرے, اس کو برداشت کر سکتا ہے. میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کا منصوبہ صرف یہ نہ تھا کہ وہ افواج پاکستان کے خلاف سازش کرے. اس سے قبل اس نے پاکستان کی سیاست کے خلاف سازش کی. میری آنکھوں کے سامنے ہے آپ کو زندہ میں ڈالنا, 2.5 سال تک حبس پہ جا میں رکھنا, اور جس بامردی کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا, آپ کے قدموں میں لغزش نہ آئی. میں آپ کو ہر روز, ہر تاریخ پر, ہر اسمبلی کے اجلاس میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دیکھتا تھا. زندہ نے آپ کے ماتھے پہ شکل نہ ڈالا, نہ آپ کے حوصلے میں کمی ڈالی, اور ان کارکنان کے حوصلے آپ کے حوصلوں کو دیکھ کر جوان ہوئے. ہم نے آپ کے والد محترم کو بھی عدالتوں میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پکڑ کر دھکے کھاتے دیکھا. ہمارا خون جوش سے کھولتا تھا اس ناانصافی پر جب ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو مقید کر لیا جائے. یہ تمام کارکنان آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اس ابتلا کے دور میں کھڑے رہے. یہ سب لوگ آپ کی اس قربانی کے معترف ہیں. یہ جانتے ہیں کہ میاں حمزہ شہباز کی یہ قربانی پاکستان مسلم لیگ کو جلا بخش گئی, اور ایک لمحے کے لیے بھی جو آپ کی لغزش نہ آئی, اس نے ان نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند کیا. جناب میاں صاحب, یہ جو سیاست کے خلاف سازش تھی, جب میاں نواز شریف کو گرفتار کیا گیا, جب ان کی جماعت کے ان کے ساتھیوں کے اوپر بے بنیاد مقدمات بنائے گئے, 7 سے 11 بجے روز شام کو اپنے ہم نواؤں سے ایک ایسی قوالی کروائی جاتی تھی کہ جس کے بعد اس سیاست کو پراکندہ کر دیا جائے. لیکن آفرین ہے اس عوام پاکستان پر, یہ
اندر آپ کی محبت میں والہانہ باہر نکل آتا ہے. اور 21 تاریخ کو یہ میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں کارکنان یہاں بیٹھے ہیں، یہ وہ چنیدہ افراد ہیں جن کے ذمے اپنے اپنے دیہات میں کئی سو افراد کو لے کر جانا موجود ہے. اور وہ وہاں پر اس دن ضلع قصور آپ کو مینار پاکستان میں بتائے گا کہ ضلع قصور میاں نواز شریف سے والہانہ محبت کرتا ہے. اگر آپ میری اس بات کی تائید کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر جھنڈے ہلا کر اس بات کی تائید میں اپنے اظہار کیجئے اور بتائیے کہ آپ سب لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ، میاں شہباز شریف کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں. یہ سیاست کے خلاف سازش کو بھی ناکام کریں گے. اور میاں صاحب، یہ سازش صرف اساکر پاکستان اور سیاست پاکستان کے خلاف نہیں. میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی حکومت میں، مسلم لیگ کی حکومت میں قابو میں تھی، بے قابو ہوئی. گھر کا چولہا چلنا مشکل ہوا، صنعت کا پہیہ چلنا مشکل ہوا، روزگار مشکل ہوئی، غریب آدمی کی زندگی گزارنا اس کے بس میں نہ رہا، معیشت کو بھی برباد کیا. میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی قائدانہ صلاحیت اور بصیرت کے ساتھ آگے بڑھ کر عوام پاکستان کے سر پر آپ درماں بن کے، صاحباں بن کے، سایہ کر کے ان کی مشکلات کو ختم کریں. اور مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کی ولولہ انگیز قیادت میں انشاءاللہ یہ منازل ہم پائیں گے. میں آپ سے آپ کی نظر ایک شیئر کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا. جب یہ آپ سے عدالت میں بلا کر پوچھتے تھے کہ میاں صاحب آپ پر یہ الزام ہے، جب عدالت پوچھتی تھی کہ الزام کیا، تو وہ سرکاری وکیل کھسیانی ہنسی ہنس کر پیچھے ہٹتا تھا. تو مجھے بار بار یہ مصرع میری یاداشتوں میں گونجتا تھا کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کی پوچھتے ہو. ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کی پوچھتے ہو. عمر بھر سے جو بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے خاک خشت و جگر، خون میں ہے ساغر و مینہ میں. لو ہم نے دامن چھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں.